ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ بإذنہ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے آغاز میں عرض کیا ہے کہ نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، معاشرتی مسئلہ ہے اور اس کے اپنے مسائل ہیں۔ خدائے منان انسانوں کو حقیقت کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ کیا چیز ان کی بعد والی زندگی کے لیے مفید ہے، جو زندگی آگے جا کر کرنی ہے اس کے لیے کیا چیز مضر ہے اور کیا چیز مفید ہے، کیا عمل آپ کو اس جنت کے لیے زیادہ حقدار بنائے گا جو بعد میں ہے، اور کیا چیز آپ کے لیے اس جنت سے دور کرنے کا باعث ہے۔ تو ممکن ہے کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ اے اللہ، ہم نے کب کہا ہے کہ ہمیں آپ جنت میں بھیجیں؟ وعلیکم السلام۔ ہمیں جنت کے حوالے سے ہماری تو خواہش ہے یا نہیں ہے، تو اس کا سوال بنتا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اب جو شوق ہے انسان کو جنت والی چیزوں کا، جنت والی خصوصیات کا شوق ہے انسان کو، اور یہ شوق ابھی انسان اپنا ہر لمحے دکھا رہا ہے۔ ہر لمحے اس کی زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ وہی ہیں جو جنت میں ہونی ہیں، جو اس زندگی میں ملنی ہیں وہ چیزیں ساری وہ ہیں جو ابھی انسان ساری چاہ رہا ہے، انہی کے لیے ہی کوشش کر رہا ہے۔ بلکہ یہ جو ابھی زندگی ہے ایک نقلی کھلونے کی طرح ہے، انسان اصلی کھلونے کے شوق میں نقلی کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ شوق تو اس کو اصلی کھلونے کا، اصلی چیز کا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک کھلونے کو لے کر اپنا دل بہلائے رکھتا ہے۔ ابھی یہی حالت ہے ہماری۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے یہ زندگی چھن جانی ہے، لیکن ہم اس کو ایسے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری بہت لمبی زندگی ہے، کم از کم چاہتے تو ہیں کہ لمبی ہو۔ آگے ہمیں زندگی میں
ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوان رہیں، ہر وقت جوان ہی رہیں، طاقتور رہیں، کوئی جو کمزوری کے پہلو ہیں وہ ہم میں نہ ہوں۔ تو اس کے لیے کتنے یہاں ہم سلسلے کرتے ہیں، کوئی زیادہ کھاتے ہیں تاکہ وہ صحیح موٹے تازے طاقتور جوان ہوں، بڑے ہو جائیں، کوئی کم کھاتے ہیں، ڈائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جو موٹاپے کی وجہ سے یا وزن کے زیادہ ہونے سے ان کو ادھر ادھر ان کے جسم میں اور طرح کے سلسلے پیدا ہوتے ہیں جن سے وہ اس طرح جوان نہیں لگتے۔ کوئی ہیں جو بالوں کو رنگ کرتے ہیں کہ بھائی وہ بوڑھے نظر نہ آئیں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے کرتے ہیں۔ کھانوں کی لذت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے انسان، باقی جسم کو راحت میں رکھنا چاہتا ہے، سردی نہیں، کہتا ہے کہ سردی نہ لگے اسے، چاہتا ہے اسے گرمی نہ لگے، چاہتا ہے اسے کوئی جگائے نہیں، یہ آرام کرتا رہے، چاہتا ہے کوئی اسے چھیڑے نہیں، جو مرضی ہے وہ کرتا رہے، چاہتا ہے جو اس کا دل چاہے وہ کھائے، جو مرضی نہ ہو، جس پہ دل نہ ہو وہ نہ کھائے۔ پتہ نہیں کتنے کام ہیں، وہ جنت والے سارے کام، وہ جنت کی چاہتیں جتنی ہیں وہ ساری انسان میں اس وقت تبلور کر رہی ہوتی ہیں۔ اس زندگی میں انسان ساری اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ چیزیں جو جنت میں ہیں وہ ادھر اپنے لیے سیٹ کرے۔ تو اس سے انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کتنا شوق ہے، اسے شوق ہے یہ ہمیشہ زندہ رہے، اسے شوق ہے اس کے پاس ہر چیز ہو، اسے شوق ہے یہ ہمیشہ جوان رہے، اسے شوق ہے اسے تمام لذتیں حاصل ہوں، اسے شوق ہے جو چیز چاہے وہ کھائے، اسے شوق ہے کہ اسے کوئی بھی نہ روکے، جو چاہے وہ کرے، جدھر چاہے رہے۔ تو یہ اتنے سارے شوق جو انسان نے پال رکھے ہیں، یہ دلیل ہے کہ انسان کیا ہے، بہت ہی مشتاق ہے، بہت ہی چاہنے والا ہے جنت والی زندگی کو۔ اب اس چاہنے کو دیکھ کر اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس نے انسان کی رہنمائی کی ہے کہ اے بھٹکے ہوئے انسان، اے انسان جو تو چاہ رہا ہے کہ وہ سارے سلسلے پائے، تو اس کا راستہ یہ ہے، اس لیے کہ میں نے بنایا ہے، مجھے پتہ ہے کون سا راستہ ادھر جا رہا ہے اور کون سا راستہ اس سے ہٹاتا ہے۔ اس لیے خدا کریم ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے احکام، یہ جزئی احکام زندگی کے جو فراز و نشیب ہیں اس میں پیش آنے والے مسائل، ان کی وضاحت کرتا ہے، ان کی تفصیل بتاتا ہے کہ انسان راستہ تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت اسی کو چاہیے ہوتی ہے جو سفر میں ہوتا ہے، کسی جگہ ہوتا ہے اور منزل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ منزل کی تلاش میں ہے ہمیں تو سکون چاہیے ہے، ہم اس سکون کی تلاش میں یہاں اپنے لیے سکون کا اہتمام کرنے لگے ہوتے ہیں۔ چاہیے تو سکون ہے اصلی، تو اس کے حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں چھوٹے موٹے کام اپنے کرتے ہیں تاکہ کیا ہو، سکون ہو۔ کتنے کام کرتے ہیں، بہرحال بہت ساری چیزیں۔ تو یہ احکام جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اگر بتا رہا ہے کہ یہ کریں، یہ نہ کریں، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ اب یہاں جو ہمارے سامنے آیت ہے، اس میں ایک مرحلہ زندگی کا آتا ہے، اس میں انسان نے اپنے لیے شریک حیات چننا ہوتا ہے۔ مرد کو ایک خاتون سے ازدواج کا رشتہ جوڑنا ہوتا ہے اور کسی خاتون کو مرد سے رشتہ حیات جوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا قاعدہ آپ نے چلنا ہے، کس قاعدے کے مطابق۔ تو فرمایا کہ وہ جو مشرکات ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا، توجہ رکھیں، کل بھی عرض کیا ہے، تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، چونکہ انسان مرد جو ہے وہ خود مختار ہے۔ یہ دھیان رکھیں، اس جملے سے ہمیں ایک خاص فقہی مسئلے کا بھی پتہ چلے گا
جو ذرا متنازع بعض اوقات ہوتا ہے، تو یہاں اس نزاع کا حل بھی اسی آیت میں موجود ہے۔ تنکحو اور تنکحو میں ہے۔ تنکحو کا مطلب ہے کہ آپ خود مختار ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ آپ کو کہہ رہے کہ آپ اپنے لیے جو شریک حیات چن رہے ہیں تو وہ مشرکہ نہیں ہونی چاہیے۔ کل مشرکہ کا معنی عرض کر چکے ہیں، اب اس سے زیادہ نہیں بتائیں گے کہ پھر آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ بس مشرکہ سے نکاح مرد کو نہیں کرنا چاہیے، اور ڈائریکٹ خطاب ہے مرد کو، کیونکہ وہ خود اپنے نکاح کا مالک خود ہے، خود اس نے چننا ہے، خود اس نے نکاح کرنا ہے، خود اس نے آگے زندگی کا رشتہ نبھانا ہے۔ اور وجہ اللہ نے یہاں ذکر کر دی ہے کہ ایک خاتون جو کہ عامہ ہو، کنیز ہو، اب چاہے وہ کنیز پرانے زمانے والی ہو جیسے اس زمانے میں تھی کہ بھائی جو خریدی جاتی تھی، یا آج کے زمانے میں جو کسی کے ہاں استجاری طور پر کام کرتی ہیں خواتین، وہ بھی یعنی چونکہ وہ محسنہ نہیں ہیں، وہ اس طرح ان کی دھیان کرنے کے لیے مرد ان کا نہیں دھیان کر رہے، وہ اپنے خود سے اپنے آپ کو کام میں لگا کر وہ اپنا انتظام کرتی ہے، تو وہ عامہ ہی شمار ہوتی ہے۔ وَلَعَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور چونکہ وہ کام کرتی ہے تو پھر یقیناً اس کا درجہ ایک اس شخص کی طرح یا اس خاتون کی طرح نہیں ہوتا ہے جو اپنے وسائل کی وجہ سے یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے وسائل کی وجہ سے کسی کے ہاں کوئی کام نہیں کرتی ہے۔ اب چاہے یہ آفیسر بھی ہو نا تو بھی وہ عامہ ہی شمار ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو جو اجارے میں دے دیتا ہے، دوسرے بندے کے لیے اپنا وقت بیچ دیتا ہے، زندگی کا حصہ بیچ دیتا ہے، وہ اس ٹائم میں اس بندے کا غلام شمار ہوتا ہے کانٹریکٹ کے مطابق۔ وَلَعَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرکہ آپ کو بہت مرغوب بھی لگے کئی حوالوں سے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف۔ یہاں خدا کریم فرما رہا ہے آگے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یہاں نہیں کہا تنکحوا، یہاں تنکحوا کہا، اور تنکحوا یہ متعدی ہے ان کہا ینکحو کے باب سے، اور پہلے تھا نکحا ینکحو کے باب سے جو پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ ہاں ولا تنکحو ینکحو، نکحا ینکحو، تو یہ ہے ان کہا ینکحو کے باب سے۔ اس کا مطلب ہے کہ خطاب یہ بھی مردوں کو ہے یا صاحبان امر کو ہے، یعنی یا وہ جو ولی ہے ان کو خطاب ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ شادی نہ کرائیں۔ پہلے میں تھا شادی نہ کریں، اپنی شادی نہ کریں، خود نکاح میں نہ لے آئیں۔ ادھر ہے نکاح نہ کرائیں۔ کن کا نکاح نہ کرائیں؟ مسلم ہے وہ خواتین جو آپ کے انڈر ہیں ان کا نکاح نہ کرائیں۔ کن کے ساتھ؟ المشرکین، مشرکین کے ساتھ، یعنی جو مرد مشرک ہیں وہ اگر چاہتے ہیں آپ کے گھر رشتہ جوڑیں تو پہلے ان کو مومن ہونا چاہیے۔ بس اس سے یہ قرآن کے اس مختلف انداز سے بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ خواتین جو کسی کے تحت ہیں
کسی کے استحسان میں ہیں، کسی کے تحسین میں ہیں، یعنی اس کے سرپرستی میں ہیں، اس کے انڈر ہیں، یعنی ان کو حصار دیا گیا ہے، ان کو محفوظ بنایا گیا ہے کسی کے ذریعے، جو مرد ان کو محفوظ بنا رہے ہیں تو وہ اس خاتون کے ولی ہیں اور ان کے نکاح کا رشتہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ اللہ ان کو حکم دے رہا ہے، خواتین کو ڈائریکٹ اللہ خطاب ہی نہیں کر رہا۔ پہلا بھی خطاب مردوں کو تھا کہ اپنا نکاح نہ کریں، دوسرا خطاب بھی مردوں کو ہے یا ان کو جو سرپرست ہیں، اس میں مرد ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی خاتون کی سرپرست ایک خاتون ہی ہو، اسی کے ہاتھ میں اس کے نکاح کا اختیار ہو تو وہی اس کا جو ہے مختار ہے۔ لیکن عام طور پر روش ہوتی ہے، اس میں یقیناً والد یا جد یا چچا اور یہ جو اس کے خونی سرپرست ہیں وہ اس کے اختیار کار ہوتے ہیں۔ بس اس توجہ آپ نے کی۔ اب ایک مسئلہ جو آج کل ہے نا، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ خواتین آج کل اپنی مرضی سے جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، اپنی مرضی سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہاں اس سے ابتدائی طور پر یہ بہت واضح لگ رہا ہے کہ اللہ ان کے سرپرستوں کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نے کدھر نکاح کرنا ہے، کدھر نکاح کرانا ہے، کدھر نہیں کرانا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ مشرکین کے ساتھ نکاح نہ کرائیں تو اختیار ان کے پاس ہے، تو تب وہ اس کو نافذ کر سکیں گے نا، کہ اللہ ان خواتین کا اختیار ان سرپرستوں کے ہاتھ میں دے رہا ہے، تو تبھی اگر وہ خود مختار ہوں اللہ کی نظر میں کہ بھائی جہاں دل چاہے ان کا وہاں نکاح وہ کریں، اس صورت میں اللہ کو خطاب ڈائریکٹ ان خواتین کو کرنا چاہیے کہ آپ ان کو مشرکین کو نہ لیں، نکاح نہ کرائیں، ان کے ساتھ نکاح نہ کریں بلکہ۔ لیکن یہاں کیا ہے، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین جو مرد ہیں ان کے ساتھ اپنی جو خواتین جو آپ کے تحت ہیں ان کا نکاح نہ کرائیں۔ حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہ حتیٰ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی کام پروسیجر کے ساتھ ہوا ہو، یعنی تھوڑا سی اس میں ایک عمل درمیان میں موجود ہو، ایسے نہ ہو کہ آپ ایک دم وہاں پہنچ جائیں۔ ہاں، جیسے فا ہے، ثم ہے، حتیٰ ہے۔ ہاں، تو حتیٰ مختلف ہے فا سے اور ثم سے، فا مختلف ہے ثم سے۔ ہاں، فا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا فوراً آ جانا۔ ہاں، مثلا جاء زید فامر، اس کا مطلب ہے زید آیا اور تقریباً فوراً بعد امر آ گیا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں جاء زید ثم امر، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زید آیا، پھر درمیان میں وقفہ ہوا ٹھیک ٹھاک، پھر امر آیا۔ اسی طرح الہ میں اور حتیٰ میں بھی یہ بھی فرق ہے، اس میں بھی یہی ہے، ہونا الہ ہونا۔ حتیٰ جو ہے وہ یہ معنی دیتا ہے کہ آپ نے وہ کام کسی پروسیجر کے ساتھ کیا ہے، جیسے اکلت السمکۃ حتیٰ رأسہا، اور بعض اوقات حتیٰ شامل کر دیتا ہے جس اپنے
وہ منتہا الیہ کو بھی ساتھ شامل کر دیتا ہے کہ وہ بھی ہو گیا، وہ بھی اس کے اندر ہے، یعنی محدود حد کے اندر ہوتا ہے، محدود حد کے اندر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات سے ان کو اب فعلاً ادھر اس نہیں کافی ہیں، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مؤمن ہو جائیں۔ اور پھر اللہ فارمولے کے طور پر بتاتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کوئی بھی عبد مومن مشرک سے بہتر ہوتا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ آپ کو بھلا لگے اور اچھا لگے۔ اچھا، اب شاید ذہن میں یہ بات تو آتی ہے کہ اے اللہ، بندہ ہے وہ، اگر مشرکہ ہے وہ بھی انسان ہے، بندہ ہے، مشرک ہے وہ بھی بندہ ہے، انسان ہے، تو یہ تفریق انسانی معاشرے میں یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تفریق تو جیسے کہ ابھی جو روشن فکر افراد ہیں وہ اس قسم کی باتیں ضرور سوچتے ہیں کہ انسانوں میں انسان سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور سب کو اکٹھا رہنا چاہیے، اور کئی روشن فکر مسلمان بھی اسی طرح یہ باتیں کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ جو یونیورسٹیوں میں اور ادھر ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کے سوال زیادہ تر انسانیت کی بیس پر بہت اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ یہاں یہ فرماتا ہے کہ وجہ یہ ہے جو آگے وجہ بیان ہو رہی ہے، اور اس وجہ کی وجہ بھی واضح ہے کہ انسان سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ انسان تو چاہتا کیا ہے، تو اس کے بعد آیا یہ جو زندگی کر رہا ہے، جو زندگی میں تیرے امور ہیں، ان کا معال اور مقصد کیا ہے، اس کے بعد آیا تو زندگی کا قائل ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو نہیں ہے تو پھر اپنی راہ لے، جو آپ مرضی کریں، پھر خود اس کا جواب دے دینا اور خود برت لینا۔ لیکن اگر اے انسان تو آخرت کو بھی نظر میں رکھ کے چل رہا ہے تو پھر اللہ نے تو بتانا ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے کیا نہیں، اور اللہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، یعنی اس چیز کو اگنور کریں گے اور اس طرح مشرکہ کو اپنے نکاح میں لے آئیں گے، یا یہ ہے کہ کسی مشرک کے ساتھ اپنی زیر سرپرستی بچیوں کو نکاح کرائیں گے، تو آپ اس جہنم کے قریب تر ہو جائیں گے جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، اور جس سے آپ دور رہ کر ایک سکون کی زندگی جنت والی لینا چاہتے ہیں، تو اس کے حصول میں یہ چیز رکاوٹ ہے، اس لیے کہ یہ حتماً جو ہے وہ جب وہ اپنے کام پہ باقی ہیں، وہ اپنے اس پہ یقیناً اس کا معنی یہی ہے کہ وہ جو مومن نہیں ہو رہا، اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا ساتھی زندگی میں وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اور وہ دوسری سائیڈ والا بندہ اپنے اس عقیدے پہ یا جو بھی وہ مانتا ہے مشرکانہ، اس پر قائم ہے اور پکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس عقیدے کے ساتھ سنسیئرلی چلے گا، آخر تک چلے گا، اسی پر ہی رہنا چاہتا ہے۔ تو حتماً جب عقیدہ کچھ ہوتا ہے تو اس کے کچھ عمل بھی ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جو لا ابالی ہے، جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اسے کوئی ہندو کہہ دے یا کافر کہہ دے یا مسلم کہہ دے یا عیسائی کہہ دے، وہ سب کے ساتھ رل مل کے چلتا ہے، تو وہ تو بہت سارے ایسے یقیناً کام کرتا ہے۔ پھر تو آپ کو مثال کے طور پر حتماً دین کے بہت سارے کاموں سے، مثلاً اب محفل لگی ہے، سارے بیٹھے ہیں، وہ کہے گا یار یہاں اگر میں اٹھ کے جاتا ہوں، یہاں تو مشروب بھی چل رہے ہیں، تو وہ کہے گا اب ادھر اس محفل میں سارے ایک جیسے بیٹھے ہیں، انسان بیٹھے ہیں، تو پھر حتماً کیا ہونا چاہیے؟ تو کیا حرج ہے کہ ایک گلاس وہ بھی چڑھا لے، باقی جو پی رہے ہیں تو ایک گلاس وہ بھی پی لے۔ تو اس میں تو یہ چیزیں اس طرح پھر زندگی میں بہت پیش آتی ہیں۔ مثلاً چلیں غلطی سے
پہلے تو ٹھیک خود دھیان کرتا ہے، کبھی مثلاً ہمسائے سے مشرکین سے وہ غلط قسم کا گوشت پکا ہوا آ گیا ہے، تو خاتون نے اپنے اس مشرکانہ اس کی وجہ سے اس نے کہا کیا ہے، کھا لے گا تو کیا، ایسے کیا پتہ چلتا ہے۔ ہاں وہ جو مشرک ہے، وہ جو ابھی تک اسی طرح ہی ذہن بھی رکھتی ہے، تو وہ یقیناً اپنے عقیدے پر پکی ہے، تو تب ہی تو ابھی تک مشرکہ ہے۔ اور اسی طرح اگر مشرک ہوگا تو وہ بھی یہی ہوگا کہ وہ اپنے عقیدے پہ پکا ہوگا۔ وہ اس خاتون کے لیے کیا کرے گا، وہ اپنی طرف سے ایسے اقدامات ضرور کرے گا جس میں اس کے عقیدے کی تائید ہو۔ وہ کم از کم اپنے عقیدے کے مطابق تو عمل کرے گا ہی۔ تو کتنے سلسلے ہوں گے جو وہ اپنے عقیدے کے مطابق کرے گا تو وہ اس کے عقیدے اور اس کے جو عمل ہے اس کو خراب کرے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ اپنے عمل سے اور اپنے اس سے آپ کو آگ کی طرف لے جا رہے ہیں، لے جائیں گے اور لے جانا چاہیں گے۔ یعنی ان کے ساتھ جب آپ رہیں گے اور پھر بالکل، کیونکہ حتماً جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو ان کو حتماً میاں بیوی بن کے ہی رہنا ہوتا ہے۔ ان کے سارے کام کیا ہوتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں، ان کے کھانا مشترک، ان کا رہنا مشترک، ان کے خریداری مشترک، ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ مشترک، پتہ نہیں سارے سلسلے ہی اس طرح ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بچے پھر مشترک، اور بچوں میں پھر وہ کہے گی کہ مثال کے طور پر وہ جو اگوان ہے، بھگوان ہے یا جو بھی ہے وہ آپ اس کو مانیں، اور ادھر یہ جو ہے کہیں گے کہ آپ اللہ کو مانیں، خدا کو مانیں۔ اور یہ ایک بہت ہی ایک قسم کی آگ ہے، اس زندگی میں بھی آگ جلانے والی بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دونوں انڈیفرنٹ ہیں، ہاں دونوں کیا ہیں جی، لا تعلق ہیں، مذہب کا نام ہے۔ جیسے ابھی ہندوستان میں بہت سارے ایسے رشتے جڑے ہوئے ہیں جن میں مذہب کا صرف کیا ہے، اب نام ہی رہ جاتا ہے نا پھر، کہ بھئی ہاں یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو ہے، لیکن بڑی خوشی سے ساتھ رہ رہے ہیں اور بڑے سارے مسائل میں۔ تو اب ان کو کیسے وہ کیا شمار کیا جائے؟ ہاں تو آیا وہ ماں اپنی ہندوانہ روش کو چھوڑ دے گی، بچوں کے سامنے وہ سارے سلسلے نہیں کرے گی؟ آیا جب وہ اپنے پوجا پاٹ کے سلسلے میں جو کچھ کرے گی تو بچے اس سے متاثر نہیں ہوں گے؟ جب آپ یہ اقدام کرتے ہیں تو سمجھیں کہ ایک قسم کا آپ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے اولئک، یہ جو مشرک ہیں، یدعون الی النار، یہ حالانکہ وہ دعوت تو نہیں کر رہے، دعوت دے تو نہیں رہے، لیکن ان کا یہ ساتھ رہنا، اس طرح اتنے قرب میں ساتھ میں رہنا، اتنا مشترک ہو کے رہنا، اتنا سب چیزوں میں حصہ دار بن کے رہنا، یہ دعوت سے کم نہیں ہے۔ جیسے آپ دو بندے اگر اکٹھے رہتے ہیں تو چاہے آپ کو دوسرا بندہ کسی اچھے یا برے کام کی دعوت نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے اچھے یا برے کام سے آپ کیا ہوتے ہیں، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ مسلسل مثال کے طور پر ایک سلسلہ کر رہا ہے اور آپ کو بھی بعض اوقات اچھا لگ گیا ہے، ہاں بھائی اس طرح ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، تو آپ بھی شروع کر دیں۔ اگر وہ کوئی چالاکی کر رہا ہے تو اگلے دن سے آپ بھی وہ چالاکی کریں۔ اگر وہ کوئی اچھائی کر رہا ہے، اگر وہ نماز شب پڑھتا ہے، مسلسل آپ کا ہمسایہ، آپ کے ساتھ رہنے والا بندہ مسلسل نماز شب پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ٹھیک ہے آپ ایک دن، 2 دن، 10 دن نہیں متاثر ہوں گے، آپ پڑھے رہیں گے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے کچھ سال اس کے ساتھ رہنا ہے تو ایک دن آپ حتماً
اس سے متاثر ہوں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ کچھ ہے۔ یقیناً اگر اس کی نماز میں اثرات ہوئے تو تب بتائیے نہیں کہ بھائی اگر صرف نماز ہی نہ پڑھتا ہو، باقی سارے کام سارا دن دوسرے کرتا ہو اور رات کو نماز بھی پڑھ لیتا ہو، تو وہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جس کی زندگی میں نماز کا اثر بھی ہو تو اس کے ساتھ رہنے والا بندہ متاثر ہوگا۔ پس میاں بیوی جو کہ اس طرح ایک دوسرے کی زندگی کے حصہ دار ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے کو، بس وہ دعوت مبلغ نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے الگ کہا ہے کیا، یدعون الی النار، وہ کوئی مبلغ تھوڑے ہی ہیں کہ بس شوہر آئے تو بیوی کے سامنے جو ہے وہ اپنے مشرکانہ اس کی جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دے گا۔ ہاں جی، اچھا جی کل تو اس طرح آپ نے کرنا ہے، یہ وہ ہے فلاں ہے یہ، یا یہ ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو اپنے مشرکانہ عقائد کی وہ تبلیغ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعوت یہاں یعنی وہ جو عملاً رہنا ہے، یہ دعوت سے کم نہیں ہے بلکہ بہت بھاری قسم کی دعوت ہے۔ اولئک یدعون الی النار اور واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ کا کیا مقصد ہے، ان کا تو یہ ہو جائے گا۔ اور اللہ جو اپنا یہ بات بتا رہا ہے ہمیں اور سمجھا رہا ہے کہ یہاں نکاح کرنا ہے یہاں نہیں، تو اللہ کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے، وہی ہے جو آپ کا مقصد ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ جنت۔ ہاں جنت، وہ جنت بی بی نہیں، ہاں وہ جنت جو اللہ کی ہے۔ ہاں ممکن ہے آپ زبانوں میں کئی جنت بی بی کے چکر میں اس جنت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جنت جو جہنم کے مقابل میں ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں تو واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ باذنہ، والمغفرہ باذنہ، اور مغفرت۔ اب دیکھیں یہاں مفسرین کے لیے یہ ہے تو درد سر، لیکن پتلی گلی سے گزر جانا بھی تو ایک راستہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ چھیڑیں ہی نہیں مسئلے کو اور آگے چلے جائیں۔ ہاں وَإِلَّا یہاں کتنا بڑا سوال بن جاتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد مغفرت کا کیا مطلب ہے لکھا ہوا یہاں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، مغفرت پہلے ہونا چاہیے تھا نا، واللہ یدعو الی المغفرۃ والجنہ، جنت کی طرف پہنچا کر پھر مغفرت کی بات کی ہے۔ والمغفرۃ باذنہ، ہاں وہ پھر باذنہ بھی لگا دیا، کتنی یہ سمجھانے والی بات ہے۔ باذنہ اللہ کام کر رہا ہے اور وہ بھی باذنہ، واللہ یدعو الی المغفرۃ باذنہ، یہ تو جب دوسرے کام کرتے ہیں تب اللہ کہتا ہے باذنہ، ادھر وہ نسبت فعل کی دی ہے خود کی طرف، اور پھر بھی آگے فرما رہا ہے باذنہ۔ اب میں نے تو تفسیریں ساری دیکھی، میں نے کہا کہ اس کا پتہ تو چلے یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو اصلاً کوئی سوائے ایک تفسیر میں جو ہے تھوڑا سا ایک اچھی معروف تفسیر ہے، فلسفیانہ مباحث پر مبنی ہے، بہت اچھی، آج سے 50-60 سال پہلے لکھی گئی ہے، تو اب وہ تقریباً ہو تو پرانی گئی ہے لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ باتیں موجود ہیں۔ یہ جو اردو کی اکثر تفسیریں ہیں یہ تو بالکل ان چیزوں سے مبرہ ہیں۔ ہاں مر الکرام، ساتھ سے ایسے گزر جاتے ہیں آرام سے اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ والمغفرۃ باذنہ، اور مغفرت پر ادھر کیا مسئلہ بنتا ہے، وہ والا مسئلہ، وہ والا جو پہلے مغفرت کے معنی میں عرض کیا ہے۔ مغفرت کا معنی اگر گناہوں کی معافی کریں گے تو پھر یہاں کیا بنے گا، جنت پہنچنے کے بعد پھر کون سی گناہوں کی معافی چاہیے؟ یہاں مغفرت کا معنی نقائص کو دور کرنے کی بات ہے، وہی جو پہلے عرض کیا ہے۔ مغفرت کا کلی معنی یہ ہے کہ آپ کے جو اندر نقص ہیں، کمزوریاں ہیں،
ان کو اللہ دور کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ غفرہ کا معنی بھی یہی ہے، مغفرت یعنی جنت تو دعوت ہے ہی نا، اس زندگی میں آپ کو مغفرت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ مغفرت، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ جو آپ کے نقص ہیں زندگی کے وہ بھی دور ہوتے رہیں گے اللہ کے اذن سے، خود نہیں ہوں گے وہ، یقیناً وہ جو نقص دور ہوں گے تو وہ کس سے ہوں گے؟ اللہ کے اذن سے، یعنی یہ چیز بھی آپ کے اس میں ڈال دی جائے گی، آپ کے حصے میں ڈال دی جائے گی۔ جب آپ اللہ کے مطابق چلیں گے تو مغفرت بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی، اور آپ کی زندگی کے نقائص کو کیا کرے گا؟ اللہ دور کرے گا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ باتیں ہیں سمجھنے والی، ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے، ہر بندے کے بس میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اللہ اپنی آیات تو بیان کرتا ہے، لِلنَّاسِ، سب کے لیے کرتا ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے، سب کے سامنے ہے، بیان سب کے سامنے ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ممکن ہے کہ یہ کیا کریں، یعنی اللہ کا چاہنا یہ ہے کہ تذکر کریں، لیکن لعلہ اس لیے کہا ہے کہ کچھ لوگ کریں گے نا، سارے تو کریں گے نہیں، اس لیے کہ تذکر پانے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے، علم چاہیے، عرفان چاہیے، سمجھ چاہیے، ہاں زحمت چاہیے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی ہم کل سے بس فکر کرنا شروع کر دیں گے۔ بھائی فکر کرنا ہے تو فکر کے اسباب ہونے چاہیے۔ آپ اگر مفکر بننا چاہتے ہیں تو مفکر ہونے کے کیا ہوتے ہیں؟ اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ مرکزی سبب علم ہے۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ فکر کریں گے، آپ کے پاس سمجھ ہی نہیں ہے، آپ کو تو ہیں جی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی سمجھ نہیں ہے، تو چہ جائے کہ آپ خدا کے کائناتی اس سلسلے میں فکر کرنا شروع کر دیں۔ اور تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ یہ باتیں ساری کس کے لیے ہیں؟ للناس لعلہم یتذکرون، کہ اس سے کچھ درس حاصل کریں، کچھ سمجھ حاصل کریں، تذکر حاصل کریں، یعنی یہ چیز ایسی ہے جس میں سب چیزیں موجود ہیں، سمجھ کی باتیں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے بندے چاہیے ہیں۔